امبا شہزادی محمد شاہد غفور ننکانہ صاحب۔ پنجاب کی لوک کہانی۔ ایک سی بادشاہ تے ایک سی ملکہ۔ ان دونوں کا ایک بیٹا شہزادہ تھا جو بہت خوبصورت، بہادر اور عقل مند تھا۔ جب شہزادہ جوان ہوا تو اسے شکار کھیلنے کا ہی شوق تھا۔ شہزادہ ہر روز جب بھی شکار کھیلنے کے لیے جاتا تو اپنی والدہ یعنی ملکہ سے اجازت لیتا۔ ملکہ ہر بار اسے یہی کہتی تھی، بیٹا اتر یعنی شمال کی طرف مت جانا، باقی 3 سمتوں کی طرف چلے جانا۔ شہزادہ اپنی والدہ کے حکم کو مانتا تھا۔ ایک روز جب شہزادے نے اپنی والدہ سے کہا، امی جان میں جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ ملکہ نے ہر بار کی طرح شہزادے سے کہا، بیٹا اتر یعنی شمال کی طرف مت جانا، باقی 3 سمتوں کی طرف چلے جانا۔ شہزادے کے دل میں خیال آیا کہ اس کی ماں ملکہ اسے شمال کی طرف جانے سے کیوں روکتی ہے۔ آج کیوں نہ میں شمال ہی کی طرف شکار کھیلنے کے لیے جاؤں اور یہ راز معلوم کروں کہ میری ماں مجھے وہاں جانے سے کیوں روکتی ہے۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کا رخ شمال کی جانب کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جنگل آ گیا جو خوبصورت تھا۔ اتنا خوبصورت علاقہ شہزادے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جنگل میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے تھے اور رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ جنگل میں رنگ برنگے پروں والی چڑیوں اور سبز طوطوں کی ڈاریں اڑ رہی تھیں اور اپنی اپنی بولیاں بول رہی تھیں۔ ہرنوں کی ڈاریں بھی اس کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ یعنی یہ علاقہ ان 3 سمتوں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ ہرا بھرا تھا۔ جنگل میں کافی زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے شہزادہ اب تھک چکا تھا۔ اسے اب پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے پانی کی تلاش کرنا شروع کیا۔ شہزادے نے پانی تلاش کرنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد ایک ندی نظر آئی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے ایک ندی نظر آئی۔ ندی کا پانی نہایت صاف ستھرا تھا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ دھونے کے بعد ندی کا پانی پیا۔ پانی میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ پانی پینے کے بعد شہزادے کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ پانی پینے کے بعد شہزادے کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ اس نے ندی کے قریب ہی آموں کے ایک درخت کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اور خود آموں کے درخت کے نیچے لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ جب شہزادہ نیند سے جاگا تو شہزادے کو بھوک نے بہت زیادہ تنگ کیا۔ ابھی شہزادہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کھائے جس سے
اس کا پیٹ بھر جائے۔ کہ اسی وقت آموں کے درخت سے ایک پکا ہوا آم ٹوٹ کر شہزادے کی جھولی میں آ گرا۔ اتنا تازہ اور پکا ہوا آم دیکھ کر شہزادے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ شہزادے نے جلدی سے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور آم کاٹنے لگا کہ ایک پیاری سی آواز آئی۔ آواز کہہ رہی تھی، اے شہزادے، اوپروں کٹیو تھلیوں کٹیو گبیوں نہ کٹیو، کتے میرا لوں نہ کٹیا جاوے۔ اردو ترجمہ۔ اوپر سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، درمیان سے مت کاٹنا، کہیں میرا لون یعنی رونگٹا، منہ بدن، جسم کے بال نہ کاٹے جائیں۔ شہزادے نے آم کو زمین پر رکھ دیا اور اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ آواز کہاں سے آتی تھی، لیکن شہزادے کو وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ شہزادے نے اپنے دل میں خیال کیا کہ سو کر اٹھا ہوں، شاید یہ میرا وہم ہے۔ شہزادے نے دوبارہ پھر آم کو پکڑا اور چاقو سے کاٹنے لگا تو یہ آواز آئی، اوپروں کٹیو تھلیوں کٹیو گبیوں نہ کٹیو، کتے میرا لوں نہ کٹیا جاوے۔ شہزادے نے ڈر کے مارے آم کو پھر زمین پر رکھ دیا اور آموں کے درخت کے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کہیں کوئی انسان آموں کے درخت پر تو نہیں۔ شہزادے کو درخت پر بھی کوئی نظر نہ آیا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا، یہ آواز آتی ہے تو پھر کہاں سے آتی ہے؟ شہزادے نے تیسری مرتبہ جب آم کو پکڑا اور کاٹنے لگا تو آم میں سے پھر آواز آئی، اے شہزادے، اوپروں کٹیو تھلیوں کٹیو گبیوں نہ کٹیو، کتے میرا لوں نہ کٹیا جاوے۔ اے شہزادے، آپ گھبرائیں نہیں، جیسے میں کہتی ہوں آپ ویسا ہی کریں۔ شہزادہ سمجھ گیا۔ آواز تو آم کے اندر سے آ رہی تھی۔ شہزادہ حیران ہو کر کبھی آم کے اندر سے بھی آواز آتی ہے۔ شہزادہ حیران ہوا کہ کبھی آم کے اندر سے بھی آواز آتی ہے۔ پھر شہزادے نے بڑی احتیاط کے ساتھ آم کو اوپر سے کاٹا، پھر نیچے سے کاٹا تو آم کی گٹلی میں سے ایک چھوٹی سی پری چھن چھن کرتی ہوئی باہر نکل آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پری شہزادے جتنی بڑی ہو گئی۔ شہزادے نے کہا، تم کون ہو؟ پری نے بتایا، میں امبا شہزادی، آموں کی شہزادی ہوں۔ پری نے بتایا، میں امبا شہزادی یعنی آموں کی شہزادی ہوں۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے دلہن کی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، گلے میں سونے کا ہار، کانوں میں سونے کی بالیاں، ہاتھوں میں سونے کے قیمتی کنگن، پاؤں میں سونے کی پازیب پہن رکھی تھی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ وہ خود بہت خوبصورت تھی۔ اس کا گورا گورا رنگ،
اس کے گلاب جیسے ہونٹ، اس کی آنکھوں میں اس قدر کشش تھی کہ شہزادہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادے نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھایا اور وہاں سے واپس اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد شہزادے نے اپنے گھوڑے کو گھنے بوہڑ کے درخت کے نیچے لے جا کر روک لیا۔ شہزادہ اور اماں شہزادی گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ شہزادے نے گھوڑے کو بوہڑ کے درخت سے باندھ دیا اور شہزادی سے کہا، میں تھک چکا ہوں، کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ شہزادہ اور اماں شہزادی قریب قریب بیٹھ گئے۔ پھر شہزادے نے اماں شہزادی سے کہا، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں اب سونا چاہتا ہوں۔ اماں شہزادی نے کہا، اے شہزادے، آپ اپنا سر میری گود میں رکھ لیں اور سو جائیں۔ شہزادہ اماں شہزادی کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر گہری نیند سو گیا۔ شہزادہ بہت خوش تھا۔ کچھ دیر کے بعد اماں شہزادی کے قریب سے کانی ماچھن گزری۔ جب اماں شہزادی نے کانی ماچھن کو دیکھا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا، اماں جی، آپ مجھے کنویں سے پانی پلا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کانی ماچھن نے جب اتنی خوبصورت شہزادی کو دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ لگ گئی۔ کاش میں اتنی خوبصورت ہوتی۔ جب کانی ماچھن نے اماں شہزادی کو اتنا زیادہ سونے کے زیورات پہنے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کاش یہ تمام زیورات مجھے مل جائیں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کانی ماچھن بہت ہوشیار اور مکار عورت تھی۔ اس نے اماں شہزادی سے کہا، تم بھی میری طرح کی عورت ہی ہو، میں کیوں تم کو پانی پلاؤں، تم خود ہی اٹھ کر پانی پی لو۔ اماں شہزادی نے کہا، اماں جی، میری گود میں شہزادہ اپنا سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے، اگر میں اٹھ کر پانی پیوں تو شہزادہ جاگ جائے گا۔ کانی ماچھن کو پتہ چل گیا کہ شہزادی بہت ہی بولی بالی ہے۔ اس نے کہا، میں ابھی شہزادے کا سر تمہاری گود سے نکال دیتی ہوں، اپنا دوپٹہ اتار کر مجھے دے دو۔ اماں شہزادی نے دوپٹہ اتار کر دے دیا۔ کانی ماچھن نے دوپٹے کو گول تہ لگائی۔ کانی ماچھن نے دوپٹے کی گول تہ لگائی اور آہستہ آہستہ شہزادے کے سر کے نیچے رکھ دی اور شہزادے کا سر اماں شہزادی کی گود سے نکل گیا، لیکن شہزادے کو پتہ بھی نہ چلا۔ پھر کانی ماچھن نے کہا، اب تم کنویں سے پانی نکال کر خود ہی پی لو۔ جب اماں شہزادی کنویں سے پانی نکالنے گئی
تو کانی ماچن نے پیار بھرے انداز میں کہا، یہ کنواں نئی دلہن کو پانی نہیں دیتا، اگر تمہیں پانی پینا ہے تو میرے پرانے کپڑے تم پہن لو اور اپنے کپڑے اتار کر مجھے دے دو، پانی پینے کے بعد اپنے نئے کپڑے مجھ سے واپس لے لینا۔ امبا شہزادی مان گئی، اس نے اپنے کپڑے اتار کر کانی ماچن کو دے دیے اور کانی ماچن کے کپڑے خود پہن لیے۔ جب امبا شہزادی کنویں سے پانی نکالنے لگی تو کانی ماچن نے پھر یہ کہہ دیا، بیٹی کنواں تم کو ایسے پانی نہیں دے گا جب تک تم اپنا تمام زیور نہیں اتار دیتی، اپنے یہ زیورات اتار کر مجھے پکڑا دو، پانی پینے کے بعد مجھ سے واپس لے لینا۔ امبا شہزادی نے تمام زیورات اتار کر کانی ماچن کو دے دیے۔ امبا شہزادی پھر لج یعنی رسی اور ڈول سے پانی نکالنے لگی تو کانی ماچن نے پھر یہ کہہ دیا، بیٹی یہ کنواں ایسے پانی نہیں دے گا جب تک تم اس کے ارد گرد 7 چکر نہ لگا لو۔ امبا شہزادی نے لج اور ڈول کو چھوڑا اور کنویں کے گرد 7 چکر لگانے شروع کر دیے۔ جب کنویں کے گرد 6 چکر مکمل ہو گئے تو کانی ماچن نے کہا، بیٹی میں تم کو بتاتی ہوں کیسے لج اور ڈول کو کنویں کے اندر پھینکتے ہیں، تم اپنا 1 چکر مکمل کرو۔ کانی ماچن نے لج اور ڈول اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب امبا شہزادی نے 7واں چکر مکمل کیا تو کانی ماچن نے امبا شہزادی کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ امبا شہزادی کنویں میں ڈوب گئی۔ کانی ماچن نے امبا شہزادی کے کپڑے تو پہلے ہی پہن رکھے تھے، اب زیورات بھی پہن لیے اور شہزادے کے پاس جا کر وہ دوپٹہ آہستہ سے اس کے سر سے نکال لیا اور شہزادے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد شہزادہ نیند سے جاگ گیا۔ کانی ماچن نے اپنے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا تاکہ پتہ نہ چل جائے۔ شہزادہ اور کانی ماچن گھوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد وہ محل میں پہنچ گئے۔ شہزادے کی والدہ یعنی ملکہ نے جب دیکھا کہ شہزادہ اپنے ساتھ ایک عورت کو بھی لے کر آیا ہے تو ملکہ نے شہزادے سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ شہزادے نے بتایا، اماں حضور یہ امبا شہزادی ہے، میں اسے ہی شادی کروں گا۔ ملکہ نے کہا، ذرا اس عورت کا چہرہ تو ہمیں دکھاؤ۔ نقاب اتارا گیا تو پتہ چلا یہ تو کانی ماچن ہے۔ ملکہ نے شہزادے کو بتایا، تم اسے ہی امبا شہزادی سمجھ کر لے آئے۔ شہزادہ بھی کانی ماچن کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امبا شہزادی
کانی ماچھن کیسے بن گئی؟ جس کنویں میں کانی ماچھن نے امبا شہزادی کو پھینکا ہوا تھا، اب اس کنویں میں ایک کنول کا پھول اگ گیا تھا۔ وہ پھول کسی بھی آدمی کو کنویں سے پانی نہیں لینے دے رہا تھا، یعنی جب کوئی مسافر یا اس گاؤں کا کوئی بھی آدمی کنویں میں رسی اور ڈول ڈالتا تھا تو وہ پھول بڑا ہو جاتا تھا اور پورے کنویں کے پانی کو ڈانپ لیتا تھا، اور کوئی بھی آدمی پانی نہیں لے پاتا تھا۔ وہاں کے لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ گاؤں کے ہر ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا کہ شاید کنویں کا پھول اس کو پانی لینے دے دے، لیکن کنویں کے پھول نے کسی کو پانی نہیں لینے دیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی کہ فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت کنول کا پھول ہے جو کسی کو پانی نہیں لینے دے رہا۔ یہ بات شہزادے تک پہنچ گئی۔ شہزادے کو بھی اس کنویں میں اس کنول کے پھول کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ شہزادہ بھی اس کنویں میں پہنچ گیا۔ شہزادہ بھی اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ شہزادے نے بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے کنویں میں رسی اور ڈول ڈالا کہ شاید کنول کا پھول اسے پانی لینے دے دے۔ جیسے ہی شہزادے نے کنویں میں رسی اور ڈول ڈالا تو پھول چھوٹا سا ہو گیا اور شہزادے کے ڈول میں آ گیا۔ اس نے ڈول کو کھینچ کر کنول کے پھول کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ جیسے ہی پھول کنویں سے باہر آیا، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کو کنویں سے پانی ملنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کی پیاس بجھائی۔ انہوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ وہ کنول کا وہ خوبصورت پھول لے کر اپنے محل میں آ گیا۔ اس نے اپنے محل کے تمام افراد کو وہ پھول دکھایا جو کنویں میں سے کسی کو بھی پانی نہیں لینے دے رہا تھا۔ کانی ماچھن نے بھی اس کنول کے پھول کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ کہیں مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ شہزادے کو کنول کا پھول بہت اچھا لگتا تھا۔ اس پھول کے آنے کی وجہ سے شہزادہ اپنے غم کو کافی حد تک بھول گیا تھا۔ کانی ماچھن سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ 2 دن کے بعد اس نے اس پھول کو توڑ مروڑ کر محل کے پیچھے پھینک دیا۔ بادشاہ کے محل کے پیچھے ایک غریب بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ بوڑھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا
بازار میں فروخت کرتا، جو پیسے ملتے اس سے آٹا اور کھانے کی دوسری چیزیں خرید لاتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ کانی ماچھا نے جب پھول کو توڑ مروڑ کر پھینکا تو وہ اس لکڑہارے کے گھر آ کر گرا۔ جس جگہ گرا تھا وہاں ایک آم کا درخت اگ آیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ آم کا درخت ایک قدآور درخت بن گیا اور اس کو بہت سارے آم لگ گئے جو بھی کچے تھے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی دونوں حیران تھے کہ چند ہی دنوں میں اس کے گھر آم کا درخت کیسے لگ گیا اور اس پر کچے آم بھی لگ گئے ہیں۔ ایک روز بوڑھے لکڑہارے کا جی چاہا کہ وہ کچے آموں کی چٹنی بنا کر اس کے ساتھ روٹی کھائے۔ بوڑھے لکڑہارے نے اپنے گھر میں لگے ہوئے آموں کے درخت سے کچھ کچے آم توڑ لیے، پھر ان کچے آموں کو چاقو سے کاٹنے لگا تو آم کے اندر سے آواز آئی، اوپروں کٹیو تھلیوں کٹیو گبیوں نہ کٹیو کتے میرا لوں نہ کٹیا جاوے۔ بوڑھا لکڑہارا یہ آواز سن کر ڈر گیا۔ اس نے آم کو زمین پر رکھ دیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ آواز کہاں سے آتی ہے کہ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ بوڑھے لکڑہارے نے دوبارہ پھر آم کو زمین پر رکھ دیا، زمین سے اٹھایا۔ بوڑھے لکڑہارے نے دوبارہ پھر آم کو زمین سے اٹھایا اور کاٹنے لگا تو آم کے اندر سے آواز آئی، پھر سے آواز آئی، اوپروں کٹیو تھلیوں کٹیو گبیوں نہ کٹیو کتے میرا لوں نہ کٹیا جاوے۔ بوڑھا لکڑہارا پھر ڈر گیا۔ اس نے آم کو زمین پر رکھ دیا۔ بوڑھے نے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے آموں کے درخت کے اوپر بھی دیکھا لیکن اسے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بوڑھا لکڑہارا بہت حیران ہوا، یہ آواز آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے؟ لکڑہارے نے تیسری مرتبہ پھر آم کو اٹھایا اور کاٹنے لگا تو پھر یہ آواز آئی، اوپروں کٹیو تھلیوں کٹو گبیوں نہ کٹو، اوپروں کٹیو تھلیوں کٹیو گبیوں نہ کٹیو کتے میرا لوں نہ کٹیا جاوے۔ بابا جی اب گھبرائے نہیں، جیسے میں کہتی ہوں آپ ویسا ہی کریں۔ لکڑہارا سمجھ گیا آواز تو آم کے اندر سے آ رہی ہے۔ بوڑھا لکڑہارا بہت حیران ہوا کہ کبھی آم کے اندر سے بھی آواز آتی ہے۔ پھر لکڑہارے نے کچے آم کو آہستہ آہستہ اوپر سے کاٹا، پھر نیچے سے کاٹا تو آم کی گٹلی میں سے ایک ننھی منی سی پری چھن چھن کرتی ہوئی باہر نکلی اور بوڑھے لکڑہارے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی ہو گئی۔ بوڑھے لکڑہارے نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ پری نے بتایا،
میں امبا شہزادی ہوں۔ بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے امبا شہزادی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ امبا شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے بہت ہی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور بہت ہی قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ اگلے روز امبا شہزادی نے بوڑھے لکڑہارے کو اپنی سونے کی انگوٹھی سونار کو فروخت کرنے کے لیے دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا، بابا جی آپ انگوٹھی کو فروخت کر کے گھر میں کھانے کے لیے آٹا، گھی اور دوسری ضرورت کی چیزیں خرید لائیں۔ بوڑھا لکڑہارا انگوٹھی لے کر بازار لے گیا۔ بوڑھا لکڑہارا انگوٹھی بازار لے گیا، ایک سونار کو بیچ دی۔ سونار نے بوڑھے کو بہت ساری رقم دے دی، جس سے بوڑھے لکڑہارے نے گھریلو استعمال کی تمام چیزیں خرید لیں۔ جو رقم بچ گئی لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اب بوڑھا اور بڑھیا بہت خوشحال تھے، کیونکہ اب وہ امیر ہو گئے تھے۔ اب ان کے پاس کھانے کو سب کچھ موجود تھا۔ پھر دوسرے دن امبا شہزادی نے لکڑہارے سے کہا، بابا جی آپ مجھے ایک سفید کپڑے کا رومال اور مختلف رنگ کے داغے، ستارے اور سوئیاں لا دیں، کیونکہ میں ایک اپنا دل رومال کی کڑائی میں لگانا چاہتی ہوں۔ لکڑہارے کے پاس روپے تو تھے۔ اس نے بازار سے کپڑا، داغا، ستارے اور سوئیاں خرید کر امبا شہزادی کو دے دی۔ چند ہی دنوں میں امبا شہزادی نے بہت خوبصورت رومال کڑائی کیا۔ پھر اس رومال کو لکڑہارے کو دے دیا اور کہا، بابا جی اس رومال کو صرف شہزادے کے سوا کسی اور کو فروخت نہ کرنا۔ بوڑھا لکڑہارا رومال لے کر شہزادے کے پاس چلا گیا اور شہزادے کو دے دیا۔ بوڑھا لکڑہارا رومال لے کر شہزادے کے پاس چلا گیا اور شہزادے کو دے دیا۔ شہزادہ اتنا خوبصورت رومال کڑائی کیا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادے کا غم کچھ دور ہو گیا۔ شہزادے نے لکڑہارے سے پوچھا، بابا جی اس رومال پر کس نے کڑائی کی ہے؟ لکڑہارے نے کہا، بیٹا یہ کڑائی میری بیٹی نے کی ہے۔ شہزادے نے اپنے دل میں سوچا کہ جس نے یہ رومال کڑائی کیا ہوگا وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ شہزادے نے کہا، بابا جی میں آپ کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ لکڑہارا شہزادے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ امبا شہزادے کے لیے چائے لے کر آئی۔ جب شہزادے نے اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے لکڑہارے کی بیٹی سے کہا،
کہیں تم امبا شہزادی تو نہیں ہو جو مجھے چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی؟ امبا شہزادی نے کہا، ہاں شہزادے، میں امبا شہزادی ہی ہوں۔ پھر اس نے الف سے یہ تک تمام کہانی شہزادے کو سنا دی۔ امبا شہزادی کی شادی شہزادے سے ہو گئی۔ امبا شہزادی کی شادی شہزادے سے ہو گئی۔ شہزادے نے کانی ماچن کو سب کچھ بتا دیا کہ تم نے کس طرح امبا شہزادی کی تم نے کس طرح امبا شہزادی کو کنویں میں پھینکا اور جس کی جگہ تم نے خود لینی چاہی۔ بادشاہ اور ملکہ امبا شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادے نے کانی ماچن کو یہ سزا دی کہ اس کو کنویں کے ارد گرد 7 چکر لگانے کا حکم دیا۔ جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو شہزادے نے اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ کانی ماچن کنویں میں گر کر ہمیشہ کے لیے مر گئی، اور پھر امبا شہزادی اور شہزادے نے ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دی۔